وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر رینجرز فورس میں کوئی غیر ریاستی باشندہ بھرتی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے چند شر پسند عناصر کی جانب سے اداروں کے حوالے سے متنازع بیان بازی افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے جی ٹی وی کے ایک پروگرام میں میزبان خواجہ متین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرح رینجرز فورس کی کمانڈ بھی آزاد کشمیر سے ہی کی جائے گی۔ اس فورس میں کوئی بھی غیر ریاستی باشندہ بھرتی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ زہریلی اور منفی خبریں پھیلانے والے عناصر کو قانون کی گرفت میں لائیں گے۔ چوہدری صاحب، ہم نے دیکھا کہ میڈیا پہ خبریں بھی آئیں کہ آزاد کشمیر رینجرز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ غیر ریاستی افراد کو بھرتی کرنے کی بھی باتیں سوشل میڈیا اور جو مین اسٹریم میڈیا اس کی زمین بھی بن رہی ہیں۔ اس کے حوالے سے حقیقت کیا ہے، یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو ذرا۔ دیکھیے، یہ جو جس حوالے سے آپ نے سوال پوچھا، آزاد کشمیر رینجرز فورس کا قیام، یہ تو تقریباً 6-8 ماہ سے یہ پروسیس زیر کار ہے۔ پہلے یہ 1000 افراد پر مشتمل تھی، اس کے بعد کیبنٹ نے ان کے رولز کی تدوین کے لیے احکامات دیے، پھر یہ تقریباً 750 افراد، اور اس کا جو ہائرارکی تھی، جو آفیسران کی بھرتی تھی، جن میں سب انسپیکٹرز، ڈی ایس پیز اور ایس پیز لیول کے لوگ بھرتی ہونے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ یہ ریوائز ڈیسیجن کیا گیا کہ 1000 جو ہے وہ تعداد رکھی جائے، اور جو ہائر اسٹرکچر ہے ڈی ایس پیز کا، ایس پیز کا اور انسپیکٹرز کا، وہ اس کے علاوہ، تو یہ سارے، اور اس کے لیے رولز فریم کیے گئے۔ لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جو حالیہ جن خبروں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ اتنی زہریلی اور اتنی خوفناک خبریں ہیں کہ اداروں کو ملائن کرنا، حقائق سے بالکل ہٹ کر اپنے قومی ادارے جو کہ بنیادی طور پر اس ملک کی بقا اور دفاع کی ضمانت ہیں، ان کو ملائن کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے عناصر کو تو قانون کی گرفت میں ہر صورت آپ کو لانا پڑے گا۔ بالکل۔ اور عید کے فوراً بعد میں نے وزیر داخلہ کو بھی کہا ہے کہ جو رینجرز فورس کے قیام کے حوالے سے جتنی بھی جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں جو پبلش کیے جا سکتے ہیں، وہ سب پبلش کر دیے جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ نہ تو کوئی غیر ریاستی شخص اس فورس میں بھرتی ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ بالکل یہ جو خبریں ساری جھوٹی خبریں چھپتی رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ جھوٹی نہیں ہیں، یہ زہریلی ہیں، یہ منفی ہیں، یہ ریاست اور اداروں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کاوش ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو عناصر ہیں جو 5th کالمسٹ یہ جو جرنلزم کر رہے ہیں، اب ان کو قانون کی گرفت میں لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام لائنز کراس کر گئے ہیں۔ حکومت کی مخالفت میں، شاید میری مخالفت میں، یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اب یہ اس لیول کے ہذیان بک رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ اگر اب ان کو ملکی مروجہ قانون کے کٹہرے میں نہ لایا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت سخت زیادتی ہوگی۔ اچھا چوہدری صاحب، لیکن یہ دیکھیے، اور میں یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ یہ جو اس فورس کی جو سیٹ اپ ہے، اس میں جو اس فورس کی ہائرارکی ہے، وہ ہائرارکی ہے ایس پیز پر مشتمل، ڈی ایس پیز پر اور انسپیکٹرز پر مشتمل۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ آلریڈی ایگزسٹنگ جو ہمارا لا انفورسمنٹ انفراسٹرکچر ہے، اس سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی باہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سارے کو بلیک اینڈ وائٹ میں آزاد کشمیر کی کیبنٹ نے اور رولز کی جو قائم کرنے والی کمیٹیز ہیں، ان سب نے انڈورس کر رکھا ہے۔ اور یہ تو 6-8 ماہ سے ہونے والا پروسیس ہے۔ اس کے بارے میں ایک انتہائی زہریلا منفی پروپیگنڈا کرنا، یہ انتہائی قابل افسوسناک ہے۔